ضرور اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے. تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں کیا رمز پوشیدہ ہے, کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو ہم کو اس وقت پتا چلے گا جب ہم محبت اور مودت کے فرق کو واضح کر لیں گے. جب ہم محبت اور مودت کے فرق کو واضح کر لیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ خدا کیوں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے. ہر لینگویج کی ایک لغت ہوتی ہے, ایک ڈکشنری ہوتی ہے. جب کوئی لفظ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کو لغت کھولنی پڑتی ہے, اس میں تلاشنا پڑتا ہے, ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو میں نے تو نہیں, علماء نے, یہ میری کوشش نہیں ہے, علماء نے اپنی کوشش و کاوش سے اس لفظ کے فرق کو واضح کیا. تو جب دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کو کسی چیز سے لگاؤ ہو جائے, کسی چیز سے محبت ہو جائے, کسی چیز سے قریب ہو جائے اور اس کو اس چیز سے جدا کر دیا جائے تو اس کے جدا ہونے کے بعد وہ زندہ رہے, مرے نہ. محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں کیا کہا؟ محبت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز سے قریب ہو جائے, کسی چیز سے محبت کرنے لگے اور جب اس کو اس سے جدا کیا جائے تو وہ اس کے بغیر زندہ رہے, اس کو موت نہ آئے. لیکن مودت کسے کہتے ہیں؟ تو ہم مودت اسے کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کسی چیز سے لگاؤ ہو جائے, کسی چیز سے محبت ہو جائے اور اس کو جدا کیا جائے تو وہ زندہ نہ رہے, وہ مر جائے. مثال سے میں واضح کرتا ہوں. بطخ دیکھا ہے آپ نے؟ بطخ پانی میں بھی رہتا ہے, خشکی میں بھی رہتا ہے. اگر بطخ کو پانی نہ ملے تو وہ زندہ رہے گا, مرے گا نہیں, اس کو موت نہیں آئے گی. لیکن اگر پانی سے مچھلی کو جدا کر دیا جائے, مچھلی کو اگر پانی سے جدا کر دیا جائے تو وہ مچھلی پانی سے جدا ہونے کے بعد مر جائے گی, وہ زندہ نہیں رہے گی کیونکہ پانی ہی اس کی زندگی ہے. خدا نے کیا کہا کہ میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو, میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. مطلب یہ ہے کہ جب تک تم میرے اہل بیت سے وابستہ رہو گے, زندہ کہلاؤ گے, اہل بیت سے جدا ہوئے مردہ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد. ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے. اور محبت کسے کہتے ہیں یہ واضح ہو گیا ہمارے لیے. لیکن اب محبت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. محبت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے محبت حقیقی اور ایک ہوتی ہے محبت غیری. محبت حقیقی اور غیر حقیقی میں کیا فرق ہے؟ تو ہم محبت حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جب انسان محبت کا اقرار دل اور زبان دونوں سے کرے. لیکن محبت غیر حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جب انسان صرف زبان سے اقرار کرے, دل سے اقرار کرے.
سنتے رہتے ہیں اور لیکن فرق بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ امن کے میدان میں بھی محبت حقیقی مانا رہتا ہے یا محبت غیر حقیقی مانا. امام جعفر صاحب خدمت میں ایک شخص آتا ہے خراسان کا. آنے کے بعد کہتا ہے آقا مولا میں آپ کا عاشق ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ قیام کریے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا لشکر آپ کے ساتھ ہے, ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں, آپ قیام کریے. امام یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. امام کا میرا عاشق ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, تو ہمارا میں آپ کا عاشق ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. امام اس کو ایک تنور کے پاس لے کر گئے. تنور کے پاس لے جانے کے بعد کہتے ہیں تو میرا عاشق ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس تنور میں کود جا. جیسے ہی امام نے کہا کہ اس تنور میں کود جا, وہ پیچھے ہٹا. مولا ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہمارا لشکر آپ کا ساتھ دے رہا ہے, اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نہ تنور میں کود جاؤ. یہ روشن ہے, شعلے دیکھیے اس کے, میں اس میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا, پھول جاؤں گا, آگ ہو جاؤں گا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہاتھ مکی کا گزر ہوا. جیسے ہی ہاتھ مکی امام کے نزدیک آئے, ہاتھ مکی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو. جیسے ہی امام کو ہاتھ نے سلام کیا, امام نے جواب کہا وعلیکم السلام یا ہارون, اے ہارون تم پر بھی سلامتی ہو. ہارون نے سلام کیا, امام نے جواب دیا. جیسے ہی امام نے جواب دیا, فوراً ایک جملہ تھا, ہارون تم میرے عاشق ہو نا, تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ کہا ہاں مولا میں آپ کا عاشق ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا جب تم میرے عاشق ہو, تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس تنور میں کود جاؤ. جیسے ہی امام نے کہا کہ اس تنور میں کود جاؤ, ہارون بغیر کوئی سوال کیے, بغیر کچھ سوچے, بغیر کچھ سمجھے تنور میں کود گئے. امام نے تنور کے ڈھکن کو بند کر دیا. بے چینی اس کے دل میں بڑھی, اس کے دل میں بے چینی بڑھی. وہ پوچھنا چاہ رہا ہے امام سے, پوچھ نہیں پا رہا ہے. جب برداشت نہ ہوا تو اس نے پوچھا آقا مولا ہارون تو تنور میں کود گئے, لیکن اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہارون کا کیا حال ہے, ہارون کا کیا حال ہے. ہارون تو جل گیا ہوگا, بھول گیا ہوگا, کام کر لیا ہوگا. امام تنور کے پاس آئے, تنور کے ڈھکن کو کھولا. جیسے ہی تنور کے ڈھکن کو کھولا, کیا دیکھا, ہارون تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے, آگ گلزار بن گئی ہے. امام سے نہیں ہارون سے پوچھا. وہ شخص پوچھتا ہے یہ بتا آگ نے تجھ کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا. جیسے ہی اس نے کہا کہ آگ نے تجھ کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا, ہارون نے کہا تمہیں دیکھا نہیں تھا کہ جب میں داخل ہوا تھا تو میں نے کہا یا السلام علیکم یا رسول اللہ, اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو. جواب پر امام نے کہا اے ہارون تم پر بھی سلام ہو. ارے جس کی سلامتی کی ضمانت امام لے لے, اس کو آگے کیا نقصان پہنچا. سلام پڑھے محمد سلامتی کی ضمانت امام لے لے, اس کو آج کیا نقصان ہو سکتی ہے. لیکن
اس بات ہے کہ سننے اور پڑھنے کے بعد غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری محبت وہ والی ہے جو خراسان سے آیا تھا، یا ہم وہ والی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا وہ والی محبت میں ہماری جو محبت ہارون نے سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اور محبت صرف کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کا اظہار بھی کافی ضروری ہے۔ ہم اس کا اظہار بھی کریں۔ مجھے یہ اظہار کیسے ہوگا؟ اظہار بہت سارے ذرائع ہیں۔ امام کے اقوال پر تحقیق کر کے، امام کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر، امام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم کو، ائمہ معصومین نے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے، ان چیزوں سے خود کو بچا کر جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ لیکن سلام ہو شہزادی زینب پر کہ جنہوں نے فرش عزا بچھا کر ہمیں ایک نایاب تحفہ دیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم بہت اچھی طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں مجلس سے کر کے، ماتم کر کے، عزاداری کر کے، ہر ایک طریقے سے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ عزاداری ہم کب سے کرتے ہیں؟ کب سے کر رہے ہیں؟ جب پوچھا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ مولانا ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم عزاداری کب سے کر رہے ہیں، ہم عزاداری کب سے کر رہے ہیں، ہم مجلسوں میں شرکت کب سے کر رہے ہیں۔ تو پھر کون بتا سکتا ہے؟ کہا وہ ماں ہی ہے جو بتا سکتی ہے کہ ہم عزاداری کب سے کر رہے ہیں۔ کہا چاہیے ماں سے پوچھ کر آئیے، گئے ماں کی خدمت میں، رستے تک چھوڑا، والد گرامی ذرا یہ بتائیے ہم عزاداری کب سے کریں، ہم نے مجلسوں میں شرکت کرنی کب سے شروع کیا؟ والد نے کہا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تو محلے میں ایک مجلس برپا کی اور میں وہاں تم کو لے کر گئی، بس اتنا سمجھ لو کہ تم نے دنیا دیکھنے سے پہلے فرش عزا دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ دنیا دیکھنے سے پہلے فرش عزا دیکھا ہے۔ تو اب اس مجمع میں جو سب سے بزرگ ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں، آپ کی جو بھی عمر ہے، 60 سال، 65 سال، 70 سال، جو بھی عمر ہے، آپ بچپن سے اس ایج تک، اس عمر تک عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، گریہ گزاری کر رہے ہیں،
میرا یہ سوال ہے کہ اتنی عمر تک آپ عزاداری کرنے کے بعد کیا آپ عزاداری کا حق ادا کریں؟ کیا آپ نے عزاداری کا حق ادا کیا؟ کہا نہیں مولانا. سب ہم زبان ہو کر کہیں گے کہ مولانا اگر ہم عزاداری کرتے کرتے گریبانگاری کرتے کرتے ماتم کرتے کرتے مر بھی جائے تب بھی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کرتے کیوں ہیں؟ تو جو ہے آپ عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کرتے کیوں ہیں؟ ہمارا یہ کیسا سوال ہے آپ کا؟ کیا آپ نے نبیوں کا واقعہ نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کس نبی کا؟ آدم کا؟ کہا نہیں. نوح کا؟ کہا نہیں. عیسیٰ کا؟ کہا نہیں. موسیٰ کا؟ کہا نہیں. یحییٰ کا؟ کہا نہیں. زکریا کا؟ کہا نہیں. ذوالکفل کا؟ کہا نہیں. ابراہیم کا؟ کہا نہیں. اسماعیل کا؟ کہا نہیں. یعقوب کا؟ کہا نہیں. یوسف کا؟ کہا. آپ والے نے یوسف کا واقعہ پڑھیے. یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے. شاہ مصر بھی یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا ہے. اسی اثنا میں ایک ضعیفہ اپنے دامن میں چند اشرفیہ، چند ہیرے جواہرات، چند سونے کے سکے لے کر یوسف کی طرف بڑھی. ابھی وہ یوسف کی طرف بڑھی نہیں تھی کہ ایک نوجوان نے اس ضعیفہ کی پشت پر ہاتھ رکھا. اے بڑھیا، تم پاگل ہو گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیری عقل کام نہیں کر رہی ہے. ارے جہاں شاہ مصر بھی یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا ہے، وہاں تو ان چند زیورات سے، ان چند اشرفیوں سے، ان چند سونے چاندی کے سکوں سے یوسف کو خریدنے جا رہی ہے. اس ضعیفہ نے کہا پاگل میں نہیں، دماغ میرا خراب نہیں، دماغ تیرا خراب ہو گیا ہے، پاگل تو ہو گیا ہے. ارے یہ کس نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں؟ میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ کل کا جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنے تو اس میں میرا بھی نام آ جائے. بس ہم مجلس کا حق ادا نہیں کر پاتے، ماتم کا حق ادا نہیں کر پاتے، گریبانگاری کا حق ادا نہیں کر پاتے. کام کرتے کیوں ہے؟ کام کرتے اس لیے ہے کہ جب کل روز محشر شہزادی کے سامنے ان کے لال کے عزاداروں کی فہرست پیش کی جائے تو اس میں ہمارا بھی سلمان پڑے گا. کرتے کیوں ہیں؟ کرتے اس لیے ہیں کہ جب روز محشر شہزادی کے سامنے ان کے لال کی عزاداروں نام لکھا جائے، ان کے لال کے عزاداروں کی فہرست پیش کی جائے تو اس میں ہمارا بھی نام آ جائے. عزاداری کا کتنا سبب بیان نہیں کر سکتا کوئی. ایک عالم دین یہ بات سوچنے لگے. ایک حدیث انہوں نے پڑھی، انہوں نے کیا پڑھا کہ اگر کوئی شخص امام حسین پر ایک قطرہ آنسو دیا ہے، ستر حج کا ثواب اور وہ حج جو رسول کے ساتھ ادا کیا، 70 حج کا ثواب. اللہ وہ پریشان ہو گئے، وہ سوچنے لگے
خطرہ آپ کو انٹرسٹ ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے اور سامرا کی جانب چل رہے تھے. کیا دیکھا؟ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار میری جانب چلا ٹھہر گئے. وہ قریب آیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے شیخ کیوں پریشان، کیا سوچ رہے، کس بات سے پریشان؟ اس نے کہا میں پریشان ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ میں اس کا حل خود نکالوں گا، خود توسل کروں گا. اس نوجوان نے کہا پریشان کس بات سے، یہ تو ہو سکتا ہے تیری پریشانی کا حل میرے پاس ہو. اس نے کہا نہیں، میں خود دعا کروں گا، خود توسل کروں گا. تو بتا تو صحیح تیری پریشانی کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو اتنا اصرار کر رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص امام حسین پر ایک قطرہ آنسو بہائے تو اس کو 70 حج کا ثواب دیا جائے گا. وہ بھی ایسا حج جو رسول کے ساتھ ادا کیا گیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رسول کے ساتھ اگر کوئی حج کرے یا رسول کا حج قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں جی، رسول کا حج قبول ہوگا تو حج مقبول کا ثواب وہ بھی 70 حج. اس بات سے پریشان ہوں، کہاں اس بات سے پریشان ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تم خود فیصلہ کرو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کر رہا تھا. جب وہ جنگل میں پہنچا سور مانگی اور اس قدر آدھی چلی سارے سپاہی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. بادشاہ ایک اترنا بھوک پیاس کا غلبہ ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، قریب ہے کہ اس کو موت آ جائے. اس نے دیکھا ایک جھونپڑی ہے، جیسے اس نے اس جھونپڑی کو دیکھا اس کی آس بڑھی، اس کے اندر کچھ قوت آئی اور جب قوت آئی تو وہ اس جھونپڑی کی طرف بڑھا. جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بڑھیا ہے اور اس کے پاس ایک بکری ہے. بادشاہ نے کہا
کہ میں پیاسا ہوں. بڑھیا نے فوراً بکری کا دودھ نکالا، پیش کر دیا، دودھ پی لیا، پیاس لگی. پھر کہا مجھے بھوک بھی لگی ہے. کہا مجھے بھوک بھی لگی ہے. بڑھیا نے فوراً بکری پر گوشت پیش کر دیا. انہوں نے کھا لیا. کھانے کے بعد یہ کسی بھی طرح اپنے محل تک پہنچے. جب یہ پہنچ گئے تب انہوں نے اپنے گودارا کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک سے پوچھنا شروع کہ میں جنگل میں کھو گیا تھا، کسی بھی طرح اس بڑھیا تک پہنچا. اس بڑھیا نے مجھے دودھ پلایا، پھر اس نے بکری بھی ذبح کر دی. اب بتاؤ میں کیا دوں کہ اس کا احسان ادا ہو جائے؟ کیا میں اس کو دے دوں کہ اس کا احسان ادا ہو جائے؟ سب نے اپنے اعتبار سے بتایا. کسی نے کہا کہ بھیڑ دے دیجیے، کسی نے کہا اشرفیہ دے دیجیے، کسی نے کہا دولت دے دیجیے. سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا. جب سب جواب دے چکے تب اس بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ وہ بڑھیا جس نے میری مدد کی، جس نے میرے لیے قربانی کی، کیا وہ مجھے پہچانتی تھی کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہاں نہیں پہچانتی. اب یہ بتاؤ کہ میں اس کو 10 بھیڑ دے دوں، دولت دے دوں، اشرفی دے دوں. اس نے جو مجھ پر قربان کیا وہ اس کی پوری کائنات تھی، اس کا پورا سرمایہ تھا. اس نے مجھ کو بغیر جانے ہوئے، مجھ کو بغیر پہچانے ہوئے مجھ پر قربان کر دیا. اب تم خود فیصلہ کرو کہ میں اگر اس کو 10 بھیڑ دے دوں، اشرفیہ دے دوں، دولت دے دوں تو کیا اس کا احسان پورا ہو جائے گا؟ کہا نہیں. کہا تو پھر کیسے پورا ہوگا؟ کہا آپ کا احسان اس وقت بھی پورا نہیں ہوگا کہ جب آپ اپنی پوری سلطنت بھی اس کو دے دیں. کہا کیوں؟ کہا وہی بات آئے گی کہ وہ آپ کو بغیر پہچانے ہوئے قربانی دی ہے. اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. جب اس نے یہ بات کہی کہ آپ اپنی پوری کائنات، اپنی پوری سلطنت بھی اس کو دے دیں تب بھی آپ اس کا احسان چکا نہیں سکتے. جب یہ واقعہ سن لیا تب وہ نوجوان کہتا ہے کہ اب بتاؤ حسین نے کربلا میں کیا قربانی کیا؟ حسین نے کربلا میں کیا قربان کیا؟ کہا خود کو قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کی قربانی دے دی. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ دین بچ جائے، شریعت بچ جائے. کہا میں تم سے سوال کرتا ہوں، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب اگر اس قربانی کے عوض خدا حسین سے کریا کرنے والوں کو، حسین کے عزاداروں کو اتنا اجر و ثواب دے دے کیا ترجمہ ہے؟ خدا اپنے خدائی تو نہیں دے سکتا نا. لیکن اگر
اگر اتنا اجر و ثواب دے رہا ہے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارا آنسو معرفت کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اگر معرفت کے ساتھ ہمارے آنسو نہیں نکل رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہری سے سنتے رہتے ہیں کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو میدان میں لے کر آئے ہیں کونے اشیاء بھی منہ کہہ کر رونے لگے، لیکن کیا فوج والوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، رو لینا کافی نہیں ہے، ہمیں معرفت حاصل کرتے رہنا، ہمیں معرفت کے ساتھ آنسو بہانا ہے۔ آج عشرے کی 5ویں مجلس ماشاء اللہ جب سے چاند نمودار ہوا تب سے آپ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، تب سے آپ حسین غریب کا پرسہ، ان کی ماں فاطمہ زہرا اور اس بیمار امام کو دے رہے ہیں، جس کے لیے ملتا ہے کہ کربلا کے بعد پوری زندگی سید سجاد خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی تک آپ ایک غریب باپ کا پرسہ ایک غریب بیٹے کو دے رہے تھے، لیکن میرے عزیزو یہ انجام وہ ہیں۔ آج 23 محرم ہے، کل 24 25 محرم کو شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے، ابھی تک آپ ایک غریب باپ کا پرسہ ایک غریب بیٹے کو دے رہے تھے، لیکن یہ انجام وہ ہے جن میں آپ کو ایک غریب باپ کو ایک غریب بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ اور رونے میں بخل نہ کرے، خدا نہ بخل نہ کرے، کیونکہ آپ اسے رو رہے ہیں کہ جو واقعات کربلا کے بعد پوری زندگی امام پر خون کے آنسو روتا رہا اور یہ بھی کہتا رہا کہ آئے بابا آپ پر رونے کا حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کوئی کا زمانہ ہے، ایک شخص آقا کی خدمت میں آتا ہے، لیکن مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مسائل سننے کی چیز نہیں ہے، مسائل احساس کرنے کی چیز ہے۔ جتنا آپ احساس کریں گے اتنا آپ کو گریہ کرنا پڑے گا، اتنا ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ آقا کوئی کا زمانہ ہے، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے آقا میرے ہاں مجلس تھی، پڑوس کا شخص بھی میرے یہاں مجلس میں آیا تھا، اس نے مجلس سنی، جب مجلس ختم ہو گئی تو وہ میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یہ شخص یہ تمہارا خطیب تھا، جو تمہارا ذاکر تھا، یہ مجلس غلط پڑھ رہا تھا۔ آقا نے پوچھا اس نے کیا پڑھا؟ آقا نے پوچھا اس نے کیا پڑھا؟ وہ کہتا ہے کہ خطیب پڑھ رہا تھا کہ واقعات کربلا کے بعد پوری زندگی سید سجاد خون کے آنسو روتے تھے۔ میں نے کہا اس میں تعجب کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ آنکھوں سے انسان کی آنکھوں سے خون نکلے۔ آقا نے کہا اس کا جواب میں نماز کے بعد دوں گا۔ بہت کلیئر کر دیا، پوری توجہ۔ کہا میں اس کا جواب نماز کے بعد دوں گا۔ نماز کے بعد آقا نے قاضی کو بلایا، کہا جاؤ فلاں ذاکر کو بلانا۔ ذاکر آیا، منبر پر بیٹھا، مسائل پڑھنا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی وہ مسائل پڑھی رہا تھا کہ آقا نے اپنا رومال اپنی آنکھوں میں رکھا۔ روایت کہتے ہیں کہ
کے جب مسائل ختم ہو گیا تو آقا نے رومان کو بند کیا. رومان کو بند کرنے کے بعد اس کو دیا, کہا لے جا, تیرا جواب اس میں ہے, تو جا. وہ سمجھا نہیں. جب گھر گیا اس نے رومان کھولا, کیا دیکھتا ہے, خون کے 2 قطرے. اللہ اکبر. وہ سمجھ گیا جب نائب امام ایسے رو رہا ہے تو امام کیسے روئے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی. خدائے نماز پہ رحمت نازل فرمائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ بہت گریا کریں گے. آپ کے لیے اس بات کا انتظار کرنا پڑتا ہے کوئی ذاکر, کوئی خطیب منبر پر آئے, مسائل پڑھے, تب آپ گریا کریں. لیکن نہیں میرے عزیز دوست, یہ سجاد کے لیے ایسا نہیں ہے. روایت کہتی ہے آپ سارے ذاکروں سے پوچھ لیجیے گا, سارے علماء سے پوچھ لیجیے گا, سید سجاد کے لیے ایسا نہیں ہے. روایت کہتی ہے کہ سید سجاد جب بھی کوئی دمبا ذبح ہوتے دیکھتے تھے چیخ مار کر روتے تھے. کسی جوان کو دیکھتے تھے چیخ مار کر روتے تھے. کسی بچے کو دیکھتے تھے چیخ مار کر روتے تھے. ارے پانی پر نظر پڑتی تھی چیخ مار کر روتے تھے. ہائے میرا پاپا, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. بس ادا کرو. آخری جملہ, مجلس رحمت تمام. آخری جملہ بڑے غور سے سنیے گا. آخری جملہ آیا ہے, یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے سید سجاد پر. امام کی شہادت زہر سے ہوئی ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے سید سجاد پر. لیکن جو ظلم امام کی زندگی میں کیے گئے, جو ظلم امام نے اپنی زندگی میں اٹھائے, آپ برداشت نہ کریں گے, آپ برداشت نہ کر پائیں گے. روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ کوفے پہنچا. بس آخری جملہ, دارالامارہ کے پاس جیسے ہی پہنچا, ایک سر دارالامارہ پہ لٹک رہا تھا. پوری توجہ. سید سجاد نے دیکھا, کہا چچا آپ پر سلام. پاس کا ایک شخص کھڑا تھا, قریب آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کیا رشتہ ہے تیرا؟ سید سجاد کہتے ہیں یہ میرے چچا کا سر ہے, یہ میرے چچا مسلم کا سر ہے. وہ کہتے نہیں یہ تمہارے چچا مسلم کا سر نہیں ہو سکتا, یہ تمہارے چچا کا سر نہیں ہو سکتا. سید سجاد کہتے ہیں کیوں؟ وہ شخص کہتا ہے سن سکے کیا غور کیا کریں گے. وہ شخص کہتا ہے کہ آج سے چند مہینوں پہلے کہیں تحفہ تھا, جس حالت میں تم آئے ہو اسی حالت میں مسلم بھی آئے تھے. ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑی تھی, گلے میں توق تھا, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ سر جب بھی میں نے دیکھا تو کیا دیکھا, مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا, جھکا ہوا نہیں تھا. لیکن اے ضعیف, تم جب سے آئے ہو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا سر جھکا ہوا ہے. سید سجاد نے آہستہ دیکھا, اے شخص تو نے انصاف نہ کیا. ارے تو نے ہتھکڑی دیکھی, بیڑی دیکھی, توق دیکھا, لیکن یہ نہ دیکھا کہ جب میرے چچا مسلم کوفے میں آئے تھے تو تنہا تھے. آئے سجاد کی غریبی, میرے ساتھ میری ماں پھپھیا, میری بہنیں برہنہ سر ہے. میں جب بھی نظر اٹھاتا ہوں میری پھپھیوں کا سر اونٹوں پر برہنہ نظر آتا ہے. میں کیسے برداشت کروں؟ آئے غریب سجاد, آئے غریب سجاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بِضَمِّ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ. بارگاہ کی واسطہ ہے ہمارے
تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا ہمارے مرحومین اور ہمارے والدین کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا ہمیں تمام کاموں میں، عزاداری میں، ماتم میں، نوحے میں، مجلسوں میں، تمام چیزوں میں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرما۔ ہم جو بھی امور انجام دے وہ تیری خوشنودی کے لیے انجام دے، ہمیں تمام ریاکاریوں سے محفوظ فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا اس موذی مرض کو جلد از جلد ختم کر دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا ہم ایسے امور انجام دے جس سے ہمارا امام اور رسول اور خدا راضی و خوشنود ہو سکے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد کا ہمیں ہمارے امام کے ناصروں میں شمار فرما، امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ربنا